السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز بہت لمبے وقفے کے دورانیے کے بعد آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا دن بھی اتنا مبارک دن ہے، ایک اور حوالے سے جب میں بات کروں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس حوالے سے اس دن کو مبارک دن کہہ رہی ہوں، اور ان کے معاشی نظام کے حوالے سے جب میں بات کروں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلامی ملکوں میں جو معاشی نظام قائم ہے اس میں 2-4 ملک ہی ایسے ہیں جن کا بہترین معاشی نظام ہے، لیکن یہ ایک واحد ملک ہے ایران جس کا معاشی نظام ایک اسپرچول سٹیٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہ دن مبارک ہو جو مسلمان ہیں، جو محمد و آل محمد پر یقین رکھتے ہیں، ان کے اہل بیت کی پاکیزگی اور ان کے کرامات پر اور ان کی معصومیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں خاص طور پر ان سے مخاطب ہوں کہ ہمارا جو اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں سود حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے آپ تعلق رکھتے ہوں۔ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ اب تو سارے چینلز نے اب بتانا شروع کیا ہے، پتہ نہیں کیا ان کی اب مجبوری آن پڑی ہے ان کو، کہ واحد ملک ہے ایران جس کا سب سے بڑا سیکنڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک کا جو بینک ہے، جو حکومت پر برا وقت پڑنے پر اس کو قرضے دیتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے۔ وہ IMF سے قرضہ نہیں مانگتے ہیں، وہ قرضہ مانگتے ہیں اپنے امام سے، اور وہ قرضہ واپس بھی ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کا بھی میں ایک آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنی محنت پر قائم، انہوں نے جو وومن انٹرپرینیور قائم کیا، جو ڈاکٹر یونس کا جو نوبل پرائز ان کو اس بات پر ملا، جس طرح انہوں نے اپنے معاشی نظام کو انٹیکٹ کیا۔ بنگلہ دیش بھی ہمارا اسلامی ملک ہی ہے، ہمارے ساتھ ہی تھے تو پہلے، ابھی تو الگ ہوئے ہیں نا، 25-30 سال پہلے کی کہانی ہے۔ اس کے بعد ملیشیا ہے، اور اس کے بعد 2-3 اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر بہترین I'm really sorry. ٹھیک ہے بھی، مجھے اجازت ہے۔ ان کو یہ بھی بتا دو جب بیچ میں کچھ ہو جائے تو اس کو جوڑنا کیسے ایڈیٹنگ میں؟ وہ تو یہ سافٹ ویئر سے کریں گے، کر لیں گے نا؟ ٹھیک ہے، چلے کر آپ کنٹینیو کریں، کر لو گے یہاں سے؟ جی وہ کر لیں۔ کہاں سے شروع کروں، کہاں چھوڑا تھا؟ بہت سارے اسلامی ممالک سے چھوڑا تھا۔ جی بہت سارے اسلام، بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں جن کو سود سے پاک نظام جن کے یہاں کہا جاتا ہے، جیسے سعودی عرب کے بارے میں، لیکن انہوں نے اپنے پیسے کو کہاں کہاں انویسٹ کیا ہے، اس سے زیادہ بری بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ویپن، ایک ہتھیار دیا تھا، پوری اسلامی دنیا کے لیے تھا، اینڈ دیٹ واز آئل۔ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز، جس میں ایران بھی شامل ہے، جس میں بحرین بھی شامل ہے، جس میں کویت بھی شامل ہے، اور سعودی عرب، انہوں نے کیا کیا؟ اس ویپن کو، اس ہتھیار کو کیسے استعمال کیا؟ امریکہ میں کسینوز کھولے، جوئے خانے کھولے، اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا، اپنی ذاتی عیاشیوں پر پیسہ خرچ کیا، عمرے اور حج کی آمدنی سے عیاشی کی۔ دوسری طرف وہ ممالک ہیں، ملیشیا ہے، ٹرکی کا مجھے زیادہ چونکہ علم نہیں ہے، جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو ملیشیا، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش اور ایران، ان ممالک کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو برکتیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ انہوں نے اپنے معاشی نظام کو انٹیکٹ رکھا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق۔ آج جن امام کی ولادت کا دن ہے، ان امام کی اس ہستی کی برکتوں کی وجہ سے ایران نے بڑے بڑے مشکل وقت گزارے۔ اپنی 10 سال کی عراق ایران جنگ ہے، اس کے علاوہ ان پر امریکن سینکشنز ہیں، لیکن وہ آپ کو نہ تو بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، چائنا سے بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کرائی ہے کاروبار کرنے کے لیے، اور نہ ہی انہوں نے IMF سے کبھی قرضہ لیا ہے، نہ ہی ورلڈ بینک سے کوئی قرضہ لیا ہے۔ تو کاش آج کے دن کے حوالے سے میری یہ دعا ہے کہ رب العالمین تو اپنے سب سے پیارے نبی، سب سے ختمی مرتبہ، ان سے بڑا کوئی انسان دنیا میں سمجھتی ہوں نہیں ہے، اس ہستی کے اور اس ہستی کی آل کے، ان کے اہل بیت کے صدقے میں، اور آج کے دن کے امام کی ولادت کے صدقے میں
हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को रब्बुल आलमीन मुआशी मुसीबतों से निकाल दे। इस वबाई अमराज को, ये जैसा भी था, ड्रामा था, मैन मेड था, नेचुरल डिज़ास्टर था, जो भी था, लेकिन ये हमें मुआशी तौर पर मज़ीद तबाह कर गया। परवरदिगार ने अगर वबाई अमराज रखें तो उसका इलाज भी रखा, और देखिए इलाज निकल आया। चाहे अब ये कोई कहे कि जी वैक्सीन बेचने के लिए ये सारा ड्रामा था, जो भी था, मैं उस पर बहस में नहीं जाना चाहती, वो एक और तवील गुफ्तगू है, अलग मौजू है। मौजू ये है कि ये अजाब हम पर क्यों आ रहे हैं। उबैदुल अलीम साहब का एक शेर है, कभी रहमतें थी नाजिल जिस खित्ते ज़मी पर, वही खित्ते ज़मी है कि अजाब उतर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए ये अजाब क्यों उतर रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा अजाब मुआशी अदम इस्तेहकाम है। अगर आपका चूल्हा नहीं जल रहा, अगर आपके बच्चों में पेट में खाना नहीं है, उनके तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे आपके पास छत नहीं है, मैं चंद उन अफराद की जो करप्ट तरीन पाकिस्तान के लोग हैं, जो इस मुल्क को लूट कर खा गए, उनको तो खुदा गारत करेगा। और आज ही के दिन से दुआ करती हूँ, परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, आज के इमाम के सदक़े में, उनकी विलादत के सदक़े में, उनके तवस्सुल से, उनकी वसीले से कहती हूँ, रब्बुल आलमीन इनको बर्बाद कर दे, इन पर अपना कहर नाजिल कर, पाकिस्तान के करप्ट लोगों पर और उन लोगों पर जिन्होंने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया करप्शन में। ये अकेले कुछ कर ही नहीं सकते थे, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो, चाहे आपके आर्मी के जर्नैल हो, चाहे आपकी गंदी बिजनेस कम्युनिटी हो जो खुद तो टैक्स देते नहीं हैं, उनकी अलग शिकायत है। वो कहते हैं हम तो देते हैं, ये खा जाते हैं, ये हमें देने ही नहीं देते टैक्स। अगर 100 रुपये टैक्स बनता है तो ये कहते हैं कि आप ऐसे करो कि आप 20 रुपये दे दो हुकूमत की ट्रेजरी में और 50 रुपये हमें दे दो, तो इस तरह जो है तुम्हारे फिर भी 30 रुपये बच जाएंगे। तो ये जो एटीट्यूड्स हैं, इनको कौन देखेगा? इसके लिए कौन सा इदारा कायम हुआ है? कोई इदारा कायम नहीं है। रोज नए अदारे बनते हैं करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। कभी FIA पहले से मौजूद था, फिर भी एहतसाब ब्यूरो बन रहा है, कभी नैब बन रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, लेकिन ना तो कोई आज तक अगर पकड़ा गया तो फिर छूट जा, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। ये एटीट्यूड्स हैं हमारी। तो आज के दिन के वसीले से, बरकतों से तवस्सुल करते हुए दुआ करती हूँ, परवरदिगार इन्हें गारत कर दे, इन पर अपना कहर नाजिल कर, इन पर अपना अदल बता के, अदल क्या चीज़ है, और हम पर रहम कर। हम बहुत गुनाहगार और कमज़ोर लोग हैं, हम सब पर रहम फरमा और हमारे इज्तिमाई और इनफरादी गुनाहों को माफ़ फरमा परवरदिगार। खुदा हाफिज़।